سورۃ دخان کی لاسٹ آیت، فرتقب پس انتظار کرو، انہم مرتقبون بے شک وہ انتظار کرنے والے ہیں، سو آپ انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی آپ تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ان کے بد اعمالوں کی وجہ سے ان کی شامت آتی ہے، وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ پر کوئی ناگہانی افتاد ٹوٹ پڑتی ہے جو آپ کو اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دے، اور کام تو وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہے، اور اسی وقت ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا۔ سورۃ دخان کی آخری آیت کی میں نے علیحدہ سے ویڈیو ڈال دی کیونکہ وہ میری ایک دم ویڈیو بند ہو گئی تھی۔ چلیں ہم سورۃ دخان یہاں پہ مکمل ہو گئی، ہمارا یہ لاسٹ پارٹ تھا جو ہم نے مکمل کر لیا، سمپل اسٹوریز یس وے میں، وہی ہمارا جو وے ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، پھر تھوڑی سی ایکسپلینیشن، پھر ایلیمنٹ کو حدیث مبارکہ ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو ایک سمپلسٹ وے ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے کی، ایک چھوٹی سی کاوش ہے، خود بھی اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے سختیوں سے، جہنم کے عذاب سے بچائے، دنیا کی میں بھی آسانیاں فرما دے اللہ پاک، آخرت میں بھی آسانیاں فرما دے، دنیا میں بھی اپنا رحم فرما دے، آخرت میں بھی اپنا رحم فرما دے۔ یہ دنیا، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی تو وہی ہے جو آگے آخرت کی زندگی ہے۔ ہم نے اسے پڑھا، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کے، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے جنت میں ڈال دے، اور جنت میں پہنچنا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ ایک جگہ اللہ پاک کا ارشاد ہے جس کا مفہوم اللہ پاک معاف فرمائے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی، دنیا کی جو اوقات ہے، دنیا کی جو ویلی ہے، وہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں، کیونکہ یہاں کی ہر چیز عارضی، ہر چیز ختم ہو جانے والی زندگی ہے۔ اصل زندگی اور اصل چیز آخرت کی زندگی ہے۔ بس سیکھنے سکھانے کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا رہتا ہے، اور انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، کبھی کسی چیز سے، اور زندگی میں کوئی اللہ تعالیٰ ایسے پوائنٹس انسان کی زندگی میں دیتے ہیں جو اس کے لیے ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹرننگ پوائنٹس کے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں سمجھا دیتے ہیں، اللہ کی ذات ایسے سمجھا دیتے ہیں۔ سمٹائمز کسی چیز کے بہت زیادہ ڈسٹربنس چل رہی ہو آپ کے مائنڈ کے اندر، میں نے بہت نوٹس کیا کہ اس سے ریلیونٹ کوئی حدیث مبارکہ گزر جاتی ہے، یا اس سے ریلیونٹ کوئی آیت مبارکہ گزر جاتی ہے، کوئی واقعہ صحابہ کرام کا گزر جاتا ہے، جس سے یہ کچھ مسائل جو دماغ کے اندر چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ کیونکہ اصل جو چیز ہے نا، وہ آپ کی انٹرنلز کی میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ایکسٹرنلز تو ٹھیک ہے، ہاؤ لکس، بٹ انٹرنلی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس کی سیٹسفیکشن اور اس کی ریلیکسیشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور جو ہماری روح کی سیٹسفیکشن ہے، جو ہماری روح کے امپورٹنس، جو اس کی سیٹسفیکشن ہے، اس کے سارے کرائٹیریاز جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی ہیں، ہر چیز۔ ایک جگہ ارشاد اللہ پاک نے فرمایا، مفہوم ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کو اللہ نے تخلیق کیا، زمین آسمان ہر چیز کو تخلیق کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا انسان کا سکون کہاں رکھا جائے؟ فرشتوں نے کہا پہاڑوں میں رکھتے ہیں، اللہ نے فرمایا نہیں، یہ پہاڑوں تک بھی پہنچ جائے گا۔ پھر فرشتوں نے مشورہ دیا آپ ایسا کریں سمندر کی گہرائیوں میں رکھ لیں، اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ پر سمندر کی گہرائی میں بھی پہنچ جائے گا انسان۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا میں انسان کا سکون اس کے دل کے اندر رکھوں گا، اس کے اندر ہی رکھوں گا دل کا سکون، جو ہر چیز سے تھک جائے گا نا، پھر وہ واپس اپنے اندر ہی لوٹ کے آئے گا۔ بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اب دنیا کی ہر چیز، ہر آسائش، ہر چیز انسان کے پاس ہو، بڑی جنرک سی چیز ہے، دنیا کے کسی حصے میں، کسی کارنر میں چلے جاؤ، اسپیسیفائی کر دیا نا اللہ نے انسان کی، کافی جنرک چیزیں ہیں انسان کو، اللہ نے ہر انسان کی ضرورت کھانا بنایا، ہر انسان کی ضرورت پینا بنایا، ہر انسان کی ضرورت، سب انسانوں کی جتنی اسپیسیفک نیڈز ہیں ساری اللہ پاک نے ایک جیسی بنائی ہے، ہر انسان کی، ادھر وہ چائنا سے، آسٹریلیا، امریکہ، یو ایس، جہاں مرضی سے ہو، جو فزیکل ایکسٹرنل انٹرنل نیڈز اللہ نے ایک جیسی بنائی ہے سب کی، کچھ چینج نہیں ہے۔ میلز کے علیحدہ نیڈز، فیمیلز کے علیحدہ، اللہ نے سب کی جنرک نیڈز بنائی، ہر انسان کو، چاہے میل فیمیل، ان کو بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے، جنرک چیزیں ساری، دنیا کے کسی کارنر میں چلے جاؤ، بھوک پیاس، یہ تو ویری نیسیسری چیزیں ہیں،
اور سب سے موسٹ امپورٹنٹلی جو چیز ہے انسان سکون چاہتا ہے. ہر انسان کی ویری بیسک نیڈ ہے کہ وہ سکون مطلب آپ فیلڈ بھی ہو تو بھی آپ کو سکون چاہیے نا. انٹرنل سکون جو انٹرنل پیس اللہ نے رکھا وہ اللہ نے اپنے ذکر کے اندر رکھ دیا کہ اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ انسان کو اللہ نے پاور آف مائنڈ دیا. وائی وی آر سپیریئر, میں اکثر اس بات کو کہتی ہوں ہم سپیریئر کیوں ہیں کہ اللہ نے ہمیں پاور آف مائنڈ دیا. جو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے ہمیں اتنی کیپیبلٹی دی ہے انسان کو. جب ہم جو سوچتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نا, اس لیے ہم سپیریئر ہیں ان آل کریشن. ساری کریچرز میں اللہ نے ہمیں سپیریئر بنایا, انسان کو سپیریئر بنایا. اور اللہ نے انسان کے لیے ہر چیز کو تخلیق کیا. یہ نظام کائنات جتنا بھی ہے ہر چیز کو دیکھا جائے. سورج کیا ہے, ہمیں روشنی دیتا ہے, فصلیں پکتی ہیں روشنی کے بغیر. بارش اللہ نے بنائی ہے, اس کے بغیر ہماری جو فوڈس کی جو ڈیمانڈس ہے وہی نہیں پوری ہو سکتی. ٹھیک ہے, جتنی ہارویسٹنگ پرپزز, جتنی فصلیں بننی ہیں, کاشتنی, سب اللہ نے پانی کے ساتھ, سورج کی روشنی کے ساتھ. ان کا فوڈ ہی اس چیزوں سے بنتا نا. سورج کی روشنی سے فوٹو سینتھسس جو پروسیس ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہوا اللہ نے نیسیسری کر دی. تو یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کی ایکچولی خدمت میں لگی, ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہر چیز. کھانا دیکھ لیں آپ, اللہ نے جو زمین کو زرخیز بنایا, اس کے اندر سے جتنے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, جتنے ہمارے نٹس ہیں, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کیا وہ ہمارے لیے کریٹ کیا, ہمارے لیے پیدا فرمایا اللہ نے. جتنے اینیملز دیکھ لیں ہم, چکن, بیف, مٹن, جتنا ہم گوشت کھاتے ہیں, اللہ نے ہر چیز کو ہمارے تابع کر دیں انسان کے. کتنے وہ انرجیٹک قسم کے جو جب بقرہ عید ہوتی ہے تو کتنے انرجیٹک قسم کے بھی اینیملز ہوتے ہیں, اتنے طاقتور ترین ہوتے ہیں, لیکن اللہ نے انسان کو اس پہ غالب کر دیا. اللہ نے ہر چیز کو ہماری خدمت میں کر دیا. کتنا کچھ اللہ نے ہمارے کتنی نعمتیں عطا کی. تو بڑی ایکسٹرنل چیز ہے نا, وی گو تھرو ود دا انٹرنل چیزیں جو اللہ نے ہمارا سسٹم بنایا ہے. انٹرنل ایٹنگ سسٹم ہے, ڈائجسٹیو سسٹم ہے, کس طرح ہم سانس لیتے ہیں, ہم ہاتھ ہلاتے ہیں. پھر اللہ نے ہمارے دماغ کے اندر اتنے کوئک پروسیسز چل رہے ہوتے ہیں. کتنے فاسٹ ٹیکنالوجی ہو گئی ہے, کتنا فاسٹ دور ہے. ٹیکنالوجی نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, کتنا سب کچھ ہو گیا ہے. لیکن جو پاور آف مائنڈ ہے, جو ہمارا دماغ جتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہوتا ہے, ایک سیکنڈ, ملی سیکنڈس کے بلکہ نینو سیکنڈس کے اندر مختلف پروسیسز اور مختلف فنکشنز ایٹ اے ٹائم ہمارے مائنڈ کے اندر پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. اتنا فاسٹ تو بھی کوئی میرے خیال پروسیسر بھی بلڈ نہیں ہوا ہوگا. اتنا فاسٹ پروسیسرز, اتنی سائنس نے, ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لیا کہ انہوں نے ایک روبوٹک سسٹمس بنا دیا. رپورٹس بھی انہوں نے جنریٹ کر دی ہیں, لیکن رپورٹس کو بھی آپ انسٹرکشنز اتنی پرووائڈ کریں نا, اگر انسان اگر آپ نے فار ایگزامپل انسان کو کہنا ہے کہ پانی لا دو, تو وہ مطلب اس کی ساری سینسز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ کے اندر یہ چیزیں آلریڈی فیڈ ہیں کہ یار اس طرح جانا ہے, پانی اس طرح کرنا ہے, رائٹ ایٹسیکٹرا, وہ پانی لے آئے گا. اف یو ربورٹ کو کہہ رہے ہیں, آپ کسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کہہ رہے ہیں, اپنے کسی روبوٹک سسٹم کو کہہ رہے ہیں کہ پانی لا دو, تو اس کو یو ہیو ٹو ٹیل ایچ اینڈ ایوری تھنگ کہ یار یو ہیو ٹو گو رائٹ سائڈ, فریج کا رائٹ اوپن کرنا ہے یا لیفٹ ڈور اوپن کرنا ہے آپ نے, اور اس کے بعد آپ نے پھر وہ پانی کی بوٹل رکھنی ہے, پھر گلاس کو سیدھا رکھنا ہے. مائٹ پہ اگر رپورٹ کو یہ انسٹرکشنز نہ دیجیے, کیونکہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اٹس ٹو مچ ایکوریٹ. ٹھیک ہے, تو اگر اس انسٹرکشنز نہ دیجیے, یو نیڈ ٹو پٹ دا, مطلب جہاں پہ ہول ہے وہاں پہ آپ نے گلاس کو سیدھے طریقے سے رکھنا ہے, سیدھا رکھنا ہے, باٹم سرفیس نہیں رکھنی. اگر وہ یہ انسٹرکشن بھی چھوٹی انسٹرکشن میں نے پرووائڈ کرنے ہیں اگر آپ روبوٹک سسٹمز کے اندر, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس انسٹرکشنز کو چونکہ وہ ایک بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ قسم کے انٹیلیجنس ہے, تو اس نے کیا کرنا ہے, اس نے ایز اٹ از انسٹرکشنز کو پروسیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو جو انسان کا مائنڈ ہے اس طرح کا تو مائنڈ ہے. آج کل سائنس ٹیکنالوجی میں جتنی مرضی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سب سے مطلب فاسٹسٹ چیز AI ہے رائٹ ناؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو پیدا کرنے والی, تخلیق کرنے والی, کیا اللہ نے سسٹمیٹک بنایا ہوا ہر چیز کو, سورج کو, چاند کو, اتنے ویل آرگنائز طریقے سے اللہ پاک نے ہر چیز کو سیٹل ڈاؤن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ رات کو سورج نکل آیا, چلو جی سورج کہتا ہوں نہیں جی میں 10 منٹ لیٹ اٹھوں گا, 10 منٹ بعد آ جاؤں گا. نہیں, جیسے انسٹرکشن مل رہے ہیں وہ ویسے پروسیڈ کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ پاک نے انسان کے لیے چلایا ہوا. اور
اللہ پاک چاہتے کہ ہم سے صرف بندگی، صرف بندگی. جیسے بنی اسرائیل کو سب قوموں سے زیادہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو سب سے زیادہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل قوم پر اپنی نعمتیں نازل فرمائی تھیں. یہاں تک کہ جب اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اس میں بھی ہم نے اسٹارٹنگ میں آف دس دخان میں ہم نے ریڈ کیا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی تو ظاہر سب کچھ وہ چھوڑ آئے تھے، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بادل تھا جو ہر وقت ان کے اوپر سایہ کے رکھتا تھا. آسمان سے پکا پکایا کھانا آ رہا، منو سلوا اللہ پاک اتار رہے ہیں. ان کے جسم کے جو کپڑے ہیں وہ ایز اٹ از بڑے ہو جاتے تھے ان کے لمبے ہونے کے ساتھ ساتھ. ہمیں تو کپڑے چینج بنانے پڑتے ہیں، بچے 6 ماہ بعد بچوں کے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں. تو ان کے کپڑوں کے جسم کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے بڑھتے تھے. اللہ نے اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، اتنی نعمتیں بنی اسرائیل کو عطا فرمائی. اور کیا بات ریٹرن میں کیا بندگی، بس اللہ کا ماننا، اللہ کی بات کو ماننا. اور اللہ کی بات کو ماننا بڑی بڑی خوبصورت چیز ہے جب انسان اللہ کی بات کو مانتا ہے. اور جو انر پیس اور جو انر سیٹسفیکشن آتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی بات میں، اللہ کے ذکر کے اندر اور اللہ کی باتوں کے اندر، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. وہ دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کا کمپیریزن ہی نہیں ہے. جو انر پیس کا کمپیریزن کسی چیز سے نہیں کر سکتے. اور انر پیس کا کوئی آرٹ اور سسٹم بھی نہیں بن سکتا کہ آپ نے ایک انسٹرکشن پاس کی اور اس کو پروسیڈ ہو گیا اور وہ امپلیمنٹ ہو گیا اور آپ کو انر پیس جنریٹ ہو گیا. ایسا کوئی سین نہیں جنریشن کا. انر پیس کے جنریشن کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، اس کا کوئی آٹو سسٹم نہیں ہے. اٹس جسٹ اے سمپل تھنگ یو نیڈ ٹو ڈو وٹ ایور اللہ پاک وانٹس، رائٹ. جو اللہ پاک چاہتے ہیں آپ سے، بندگی چاہتے ہیں اللہ کے ساتھ. اتنی زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے بس انسان کو اتنا سمپلسٹ بھی ہے قرآن پاک میں، مطلب ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف یور لائف، ہر کس قسم کی پوائنٹس آ سکتے ہیں آپ کے مائنڈ کے اندر، کس قسم کے کوشچنز آ سکتے ہیں، مطلب اللہ پاک ساتھ ساتھ اپلائی کرتے ہیں اس چیز کو. دیکھیے کس ٹائم آپ کو کس ٹائم کیا کرنا چاہیے. مطلب ایک میرے پوائنٹ آف ویو سے بڑے سمپلسٹ وے زندگی جینے کا یہ ہے کہ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو. کوئی بھی سچویشن آتی ہے آپ کے اندر، آج خوشی کی، غمی کی، سم ٹائمز ڈفرینٹ سینیریوز انسان کے زندگی کے اندر آتے ہیں. تو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو، یو نیڈ ٹو سیٹل ڈاؤن، یو نیڈ ٹو چیک آؤٹ اس سچویشن میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اس سچویشن میں اللہ پاک کا کیا فرمانا. کوئی مشکل وقت پیش آئے تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے، 2 نفل حاجت کے پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، مسجد کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. گھر والوں کو انسٹرکشنز دیتے تھے نماز کی کہ نماز پڑھو، اللہ سے مدد مانگو. بے شک اللہ پاک ان اللہ مع الصابرین، صبر کریں، بہت مشکل وقت ہے اس میں صبر کریں، نماز سے اللہ سے مدد مانگیں. تو مشکل وقت کو اس طرح سے گزاریں. اللہ کا خوشی کا وقت ہے، اللہ کے آگے سر بسجدہ ہوں، ہر وقت شکر ادا کریں. ہر جو نعمت اللہ نے عطا کی ان کو گنیں، ان کو دیکھیں. صحت سب سے بڑی نعمت ہے واقعی، ایگزیکٹلی. جب انسان بہت بیمار ہوتا ہے اور پھر ایک بیماری سے، ایک سفرنگ سے نکلتا ہے، تو ایٹ دیٹ ٹائم جب بیماری میں تو ہوتا ہے، ایٹ دیٹ ٹائم وہ سوچ ہوتا ہے یار میں آئی واز مچ فائن. ایک ذرا سی پین انسان برداشت کر سکتا ہے. سر میں پین ہو جائے نا ایون کے، تو یو آر انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، اتنی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تو اللہ کی ذات نے ہمارے پہ اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنا کچھ، اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی کہ ہم تو ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ہر چیز کو اللہ نے ایک سسٹمیٹک طریقے سے سسٹم چلایا، ہر چیز کا ایک سسٹم، ہر چیز کا، اور ایک اتنے آرگنائز سسٹم کے ساتھ اللہ نے ہر چیز کو چلایا. ہماری اپنی باڈی کو دیکھ لیں، ہمیں اللہ نے کس طرح سے ایک آرگنائز سسٹم کے اندر پیدا فرمایا. کیسے ہمارا بولنے کا اندازہ، کیسے ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اٹھاتے ہیں، ہر چیز کو کیری کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم کر سکتے ہیں. اور یہ اللہ کی نعمت ہے، ہم بول سکتے ہیں. اگر میں بول رہی ہوں تو یہ اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آواز عطا کی، اللہ نے زبان کو ایک طاقت عطا کی ہے ہلنے کی. دیکھ رہے ہیں ہم، اللہ نے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی. تو اللہ کی تو اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کے تو ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما دے، اللہ ہم پہ اپنا فضل کے صدقے ہمیں معاف کر کے دے. ٹھیک ہے، سو دخان ہم مکمل کر لیے، بات کا فلم بھی ہو گئی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ.